السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. میں آپ کا ہوسٹ سفیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آج مس میوش کے پاس دوبارہ ہم آئے ہیں. ان سے آ کے ہم ڈی ایچ اے فیز 6 کے بارے میں کچھ انفارمیشن لیں گے کہ ادھر ڈی ایچ اے فیز 6 میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کے لیے کیا بینیفٹس ادھر ڈی ایچ اے پرووائڈ کر رہا ہے. السلام علیکم میم، یہ بتائیے گا کہ ڈیفینس فیز 6 میں ایسا کیا ہے کہ لوگ ادھر زیادہ موو ہوں، یہاں پہ کیا ایسی خاصیت ہے کہ لوگ یہاں پہ زیادہ موو ہوں؟ السلام علیکم، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، میں ڈی ایچ اے فیز 6 کی خود بھی ریزیڈنٹ ہوں، اور یہ پوری دنیا میں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اور سب کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے فیز 6 کیوں. دیکھیں، ڈی ایچ اے فیز 6 میں جو سب سے بڑی رہائش یا ایز اے ریزیڈنٹ آپ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے فیز 6 کا جو اپنا مین آفس ہے وہ ادھر ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی ایچ اے فیز 6 کی پوری کوشش ہے کہ اس والے جو مطلب فیز کو ایز اے رول ماڈل بنا دیا جائے فیز کو. اچھا، تو اس میں آپ سوچیں کہ جو سب سے بڑا بینیفٹ جو ہمیں ایز اے ریزیڈنٹ ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور مطلب ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ اس میں انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے. انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں بجلی کا بہت کم مسئلہ ہے. اب مجھے بھی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ایز اے ریزیڈنٹ، تو اس ایریے کے اندر ہم لوگوں کی بجلی بہت کم جاتی ہے. پورے لاہور اور پاکستان کی اگر بجلی جا رہی ہے تو یہاں سب سے کم جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا بینیفٹ جو بہت بڑا ہے کہ یہاں انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. یہاں کوئی ہاکرس کی آپ کو آواز نہیں آئے گی، آپ کو بلا وجہ کوئی مطلب اٹس سکون، اور اٹس ویری ویری پیسفل ایز اے انوائرمنٹل فرینڈلی فیز آف دا ہول ڈی ایچ اے. آپ فیز 1 میں چلے جاتے ہیں، آپ فیز 2 میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ شور اور رش، اور مطلب اٹس ناٹ ویری ویری ایزی ٹو لیو ان دوز فیزز. فیز 6 میں آپ انٹر ہوں گے، آپ کو ایک کھلے پن کا احساس ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے فریش ایئر ہے. اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے. آف کورس یہ میں نے ابھی جو آپ کو انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن کی بات بتائی ہے. دوسرا کہ فیز 6 بالکل ایسے انہوں نے ایسا لگتا ہے دبئی میں آ گئے، اور کھلا بنایا ہے. 120 فیٹ لانگ مطلب وائڈ روڈز ہیں. پھر یہاں بہت زیادہ ہر چیز کو فوکس کیا گیا بیکاز اٹس اے رول ماڈل فیزز رائٹ ناؤ. اٹس دا موسٹ ایکسپینسو، اٹس بیکمنگ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو، ایون مور ایکسپینسو دین فیز 5، اور اٹس بیکمنگ ون آف دا رول ماڈل فیزز. اچھا، پھر تیسری بات آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ جو یہاں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈولمن مال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایشیا کا سب سے بڑا پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل بنا ہے، جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے. اور جہاں گورنمنٹ کا ہاسپٹل کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنا کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو اٹس اے ویری ویری ہاسپٹلز آپ کو پتہ ہے کہ، اور پھر یہ اس کا جو مین سیکشن ہے وہ گورنمنٹ ہے کہ مطلب گورنمنٹ جتنے بھی لوگوں کو سستی ہیلتھ پرووائڈ ہوتی ہے. اچھا، دوسری چیز اسکولز بہت اچھے ہیں یہاں. آپ کو پتہ ہے کہ ملینیم اسکول ہے، روٹ اسکول، پھر اس کے علاوہ بیکن ہاؤس ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. تو پورے پاکستان سے لوگ ادھر موو ہوتے ہیں بیکاز بہت اچھے اسکولز ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت انٹرنیشنل لیول کے اسکولز ہیں. تو اچھا، پھر اس کے علاوہ بہت سے اٹریکشنز ڈی ایچ اے فیز 6 میں آ گئے ہیں. جس طرح ہر برانڈ آپ کو ملے گا. فوڈ کا برانڈ ہے تو KFC آ گیا ہے. پھر اگر کپڑوں کا برانڈ ہے، مطلب اتنی تیزی سے یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اٹس اے ویری ویری گڈ. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم انوائرمنٹل فرینڈلی کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں بالکل شور نہیں ہے اور بہت سکون ہے، اور آپ کو پولوشن بھی آپ کو نسبتاً کافی زیادہ بہتر ملے گی. اور تیسری بات ہم بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ادھر. اور اچھا، ایک اور میں بات کری تھی کہ اٹس اے ویری سیف آلسو. جو لوگ ڈی ایچ اے موو ہونا چاہتے ہیں تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں جی ڈی ایچ اے سیف نہیں ہے کیونکہ یہاں زیادہ ڈاکے پڑتے ہیں. بھائی ڈی ایچ اے فیز 6 میں آپ سوچیں کہ آپ آدھی رات کو بھی اگر آپ آ جائیں اور روڈ کے اوپر گاڑی ہوگی آپ کی، تو یا آپ رہ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا سرویلنس ہر وقت پھر رہی ہوتی ہے. آپ کو 24/7 آپ کو سرویلنس ملے گی. آپ کو سیفٹی وائز اٹس دا بیسٹ اینڈ سیفسٹ پلیس ٹو لیو ان. اچھا، تیسری بات ہے کہ اٹس اے ویری
اٹس سو اوور آل یہ ہر لحاظ سے چاہے آپ نے بچوں کو اسکولس میں ڈالنا ہے, چاہے آپ نے خود رہنا ہے, اور کوئی ایون جابس کریٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں کتنے ہیڈ آفیسز فیز 6 کے اندر موو ہو رہے ہیں. تو مطلب جاب وائز بھی کئی لوگ یہاں ڈیفینس رعایا از دا بگیسٹ اٹریکشن یا بگیسٹ گولف کلب ہے جس کے اندر لوگ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھا جائے تو اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو لیو. یہاں پارکس ہیں, جو پارکس مطلب آپ کو چھوٹی چھوٹی کٹنگس کے اوپر آپ کو پارکس ملیں گے. ہر سیکٹر کے اندر آپ کو ایک پارک ملے گا جہاں لوگ واک کرتے ہیں صبح, اور سو اٹس اے ویری کلین, اٹس اے ویری سیف, اٹس اے ویری ایڈوانس, اٹس گیٹنگ ایڈوانس ویری کوئک, اور بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک سو ایز اے پرسنل, ایز اے ریزیڈنٹ, ناٹ جسٹ بیکاز کہ میں یہاں پراپرٹی مینجمنٹ کا کام کرتی ہوں تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے, بٹ DHA فیز 6 از دا بیسٹ پلیس ٹو لیو ان. اور اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کس فیزز میں انویسٹمنٹ کی جائے یا رہائش کے لیے جگہ لی جائے, آئی وڈ ٹوٹلی ریکمینڈ کہ آپ یو شوڈ ڈو اٹ ان DHA فیز 6 بیکاز یو کانٹ گو رانگ ود دس, بیکاز فیز 6 پہ بہت زیادہ توجہ کی جا رہی ہے DHA فیز مین آفس کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ میم, یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی ہمارے ناظرین کے لیے, ان کو کافی اس میں سے سیکھنے کو ملے گا. جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ ہمیں کیا کہتے ہیں فیز 6 کے بارے میں اور فیز 8 کے بارے میں, اس کی جو پرائسز ہوں گی, جو اس کے جو بھی ہوگا اپڈیٹ آپ وہ ہمیں دیجیے گا. اور جو باقی بھی ناظرین جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر ہیں, آپ اس پہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.